جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جذبہ لائیو کا اسٹوڈیو اور میرا نام ہے منور شہزاد اور میرے ساتھ اس وقت تقریباً موجود ہیں محمد علی، جو کہ بہت ہی اچھی شخصیت کے مالک ہیں۔ پہلے بھی ان کے پاس آئے تو جو سوال کیا تھا لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا تھا، لیکن ایک دفعہ پھر بھی میں نے کہا تھا کہ پھر دوبارہ ریٹرن ہونا ہے انہی کی طرف، اور اب ان سے اسی سوال کا جواب بھی پوچھیں گے۔ جو ان کی بات تھی کہ جو گھر سے باہر شخص ہوتا ہے کبھی ان کی عید نہیں ہو پاتی، جو عید کرتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے بچوں میں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ عید ہوتی ہے، لیکن یہ عید ہم باہر گزارتے ہیں، جو کہ یعنی کہ پردیس میں عید گزارتے ہیں، وہ عید نہیں ہوا کرتی، وہ سزا ہوا کرتی ہے۔ ایسے ہمارے کئی دوست ہیں جو کہ قانون کے ادارے میں، پولیس کے ادارے میں، یا پھر اس کے بعد آرمی میں ہیں، یا پھر رینجر ہیں، ایسے کئی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ علی بھائی سے پہلے تو اسی سوال کا جواب پوچھتے ہیں، پھر ان سے کچھ نہ کچھ سنتے بھی ہیں اور اس کے بعد پھر اینڈ کرتے ہیں۔ جی علی بھائی، آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو کہ ہم ضرورت کے وقت پھینک دیتے ہیں؟ ضرورت کے وقت پھینک دیتے ہیں، وہ تو میں نے کافی سوچا، پھر میں نے مائنڈ اپنا اس سوال کی طرف زیادہ رجوع کیا تاکہ میں وہ سوال کا جواب دے سکوں اور ایس کریم کھلانے سے بچ سکوں۔ لیکن ایس کریم تو آپ کو پیسے کھلانی پڑے گی کیونکہ اتنا دیر ہو چکی ہے۔ نہیں، ایس کریم تو لازمی کھلاؤں گا، میں نے آرڈر دے دیا ہے، میں نے کہا میری جذبات کی ٹیم آئی ہوئی ہے تو میں ان کے لیے ایس کریم ویسے ہی کھلا دوں، سوال آئے یا نہ آئے اس کے پھر بھی کھلا دوں۔ میں نے جب سوچا کہ یہ کون سی چیزیں ہم ضرورت کے وقت پھینک دیتے ہیں تو وہ مچھلی کا جال ہے۔ زبردست، اور آپ نے بالکل سوال کا جو جواب ہے وہ خوبصورتی سے لیکن سوچ وچار کر کے لیکن جواب صحیح دیا ہے، اور اس سوال کا جواب ہے یعنی کہ ضرورت کے وقت جو چیز ہم پھینک دیتے ہیں وہ ہے مچھلی کا جال۔ جب ضرورت ہوتی ہے مچھلی کی یا پھر جال کو پھینکتے ہیں اسی وقت ہی ہمیشہ مچھلی آیا کرتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ علی بھائی نے ایک ہمیں بات کی تھی کہ گھر سے باہر جو عید ہوتی ہے وہ سزا ہوا کرتی ہے، تو اس بات کی طرف آتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ علی بھائی اس عید پہ گھر گئے تھے یا نہیں گئے تھے یا یہیں پر ہیں؟ جی علی بھائی، یہ بتائیں کہ یہ عید آپ کی کیسے گزری، اور وداؤٹ پیرنٹس باہر جو پردیس کی زندگی ہوتی ہے اور گھر کی زندگی میں کتنا فرق ہے؟ جب بندہ گھر ہوتا ہے اپنے میں عید کرتا ہے تو وہ تو خوشی بہت الگ ہوتی ہے، کیونکہ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، سسٹروں کے ساتھ بیٹھتا ہے، عید کی جو خوشیاں ہوتی ہیں وہ سیلیبریٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ کہیں گیدرنگ پہ جاتے ہیں گھومنے کے لیے۔ تو ان چیزوں سے میں تو اب وہاں ہوں نہیں، میں اب جاب پہ سلسلے میں باہر ہوں، تو جب میں یہاں دیکھتا ہوں فیملیز کافی یہاں آئی ہوئی ہیں تو ان کو دیکھ کے دل میں تھوڑا سی اداسی تو ہوتی ہے کہ کیا میں بھی اپنے فیملی کے ساتھ ہوتا ہوں، وہاں بیٹھ کے اپنے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ عید مناتا تو وہ ایک الگ خوشی ہوتی ہے۔ اب تو تھوڑا سا دکھ تو ہو رہا ہے کہ فیملی کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن مجبوری ہے۔ نہیں، پیرنٹس یہاں پر تو نہیں آ سکتے، کتنا یعنی کہ دور ہے آپ کی فیملی، یا پھر اسی شہر کے نزدیک ہے؟ نہیں، اسی شہر کے نزدیک تو نہیں ہے، کافی دور ہے، یہاں سے تقریباً 300 کلومیٹر کا ایریا سفر ہے، تو وہاں ہے کہ پھر یہاں مجبوری ہوتی ہے، ذمہ داری ایک ہے ہمارے اوپر، تو وہ ذمہ داری ہم نے پوری کرنی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بس مجبوری کے تحت نہیں جا پایا۔ دل تو تھا کہ میں جاؤں گا عید پہ خوش منانے اپنے فیملیز کے ساتھ، پر مجبوری ہے، کیا کر سکے۔ ویسے فیملی سے بھی گپ شپ ہوئی ہوگی، کیونکہ جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کو بھی اولاد کے بغیر عید نہیں گزارنی آتی، تو آپ کے ماں باپ آپ کو آخر یاد کیا ہوگا، آپ نے بات کیا ہوگا، ان کو کیسی فیلنگ آ رہی ہوگی؟ کیونکہ ماں باپ کا تو ہمیشہ اپنی اولاد کے بغیر دل نہیں لگتا، تو اچھی خاصی آپ بھی جانتے ہیں اور ہمارے کیمرہ مین جیسے سن رہے ہیں یا جتنی بھی ٹیم سن رہی ہے، ہم اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے بغیر یا پھر کوئی ماں باپ اپنے اولاد کے بغیر کبھی بھی عید نہیں کیا کرتا۔ سو ایسی سچویشن ماں باپ کے ساتھ بھی تو ہوگی؟ ظاہری بات ہے ان کے ساتھ، کیونکہ ہم ان کے دل کا ایک ٹکڑا ہے، جگر ہیں ان کے، تو انہوں نے مجھے کال کی اور مجھ سے پوچھا 1-2 دن پہلے عید سے کہ بیٹا آپ گھر آ رہے ہو، تو میں نے ان سے جسٹ 2 باتیں کی۔ میں نے کہا ابھی تو میں نہیں آ سکتا عید پہ، کیونکہ یہاں پر کام کی وجہ سے چھٹی نہیں ملی مجھے، تو میں عید پہ نہیں آ سکتا۔ انہوں نے ہمیں کہا تو صحیح کہ آپ آ جاتے، عید پہ خوشیاں الگ ہوتی، باقی فیملیز میں ہوں گے، بھائی بھی ہیں، سب ہوں گے، لیکن تمہاری کمی الگ سی فیل ہوگی کہ ہمارا ایک بچہ ہے باہر ہے، باقی سب گھر ہیں، تو ان کی کمی تو محسوس ہوتی ہے ان کو، اور وہ خود بھی پریشان تھے کہ ہمارا بچہ نہیں آ رہا عید پہ۔ چلیں، ٹینشن نہیں لینی، کیونکہ یہاں پر ہم بھی ایک فیملی کی طرح ہیں، کبھی بھی پریشان نہیں ہونا، ہم سب ساتھ ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ کیونکہ ایک مشہور سا شعر ہے کہ
अपना घर ही बनाने के लिए हम अपना घर छोड़ देते हैं, लेकिन कमाते कमाते परदेश में जो हमें परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, अपने माँ बाप के बगैर, अपने बहन भाइयों के बगैर, अपने रिश्तेदारों के बगैर, बहुत सारा दुख होता है, परेशानियां होती हैं। अपने घर वालों के बगैर कैसे ईद होती है ये हर इंसान समझता है, क्योंकि इंसानियत का दर्द रखना हर इंसान के लिए, अपने दोस्त के, अपने रिश्तेदार, अपने बहन, अपने भाई, अपने माँ बाप के लिए दर्द रखना, हमदर्दी, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके प्यारे आर्मी में हैं या फिर उसके बाद किसी पुलिस के महकमे में है या फिर किसी बाहरी इलाके में है, किसी अदर कंट्री में, तो कमाने के सिलसिले में, रोज़ी के सिलसिले में परदेश हैं, तो घर वाले बेहद परेशान होते हैं। सो दुआ है कि मालिक पाक सभी को हमेशा अपनों के साथ ही ईद करने की तौफीक अता करे और हमेशा हमारे साथ साथ जितने भी दोस्त रहते हैं, हमें सब के साथ खुशी और नरमी और प्यार के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ हमारी टीम डॉक्टर अख्तर और माहर हफीज़, कैमरामैन राणा अल्ताफ़ के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।